انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس نشست میں سوال اور جواب ہوں گے. آپ لوگ کے سوال اور شیوخ میں سے کسی ایک کو بھی آپ سوال کا جواب مطلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے یہاں وقت کم ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی سوال کر رہے ہیں، جینٹس کے لیے یہاں پر مائک رکھا ہے، لیڈیز کے لیے ایک مائک کارڈ لیس کا سامنے کی طرف ہے. آپ اپنا نام بتائیں، آپ کا پروفیشن بتائیں اور اپنا سوال بالکل مختصر سوچ کے آئیں تاکہ اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ جائے اور پھر شیوخ بھی اپنا جو ہے آپ کو سوال کا جواب دے دیں گے اور اسی پہ مطمئن ہو جائیے انشاءاللہ تعالی. پہلا سوال ہم بھائیوں کے پاس سے لیں گے انشاءاللہ. اور کوشش یہ رکھیے کہ آج کے جتنے بھی سپیچز ہوئے ہیں یا انفیکٹ آج کے اور کل کے جو بھی سپیچز ہوئے ہیں انہی کے متعلق سوال ابھی کے موضوع سے ایک سوال تھا کہ اسلام میں قبروں کو مضبوط کرنا اور قبروں پر جتنا گنبد بنانے کے حرام کی اور منع کیا گیا. لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب حکیم عبدالعزیز دونوں میں مل کر الحمدللہ اللہ کے نبی کی حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حوالہ فرمایا تھا کہ اے علی تم جہاں کہیں بھی مضبوط خبر پاؤ یا زمین سے اونچی پاؤ اسے زمین کی دعوت دو. تب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بقیع الغرقد میں جتنے قبریں کی وہ سارے توڑ کے اسے مضبوط کر دیا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی قبر مبارک جو ہے اس کے اوپر حکومت آج بھی قائم ہے. تو شیخ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کے اندر جو گنبد تھا وہ گنبد اگر میں ہسٹری میں پڑھا کے کبھی سفید تھا کبھی ہرا تھا کوئی پیلا تھا تو اس بارے میں ذرا بتائیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حجرہ بعد میں نہیں بنا، آپ دفن ہی حجرے میں ہوئے تھے. آپ دفن ہی حجرے میں ہوئے تھے، یعنی دفنانے کے بعد آپ کی قبر مبارک پر کوئی بلڈنگ نہیں بنی. آپ دفن ہوئے سیدہ عائشہ کے حجرے میں. بقی قبرستان میں جو قبروں پر گنبد بنے تھے یا جو بلڈنگ بنی تھی وہ سادہ قبریں تھی، بعد میں ان کو گنبد اور بلڈنگ بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن کیے جاتے ہیں. اگرچہ اس حجرے کے اوپر ایک گنبد بعد میں بنایا گیا جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، بہت بعد میں بنا. لیکن جو حجرہ ہے وہ بلڈنگ میں شامل نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے وہاں پر حجرے کا وجود پہلے سے ہے اور آپ اس میں دفن ہیں. واللہ اعلم. اور یہ صحیح ہے کہ اس کا رنگ مختلف ادوار کے اندر تبدیل ہوتا رہا. تو جو قبروں پہ بلڈنگیں بنی ان کو توڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہی دفن ہوئے جو آپ کی قبر پر بعد میں نہیں بنا بلکہ وہ پہلے سے موجود تھا. اگلا سوال لیڈیز کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العلی العظیم پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام جو کہ دنیا کی تمام کلاموں سے سچی کلام ہے، صدق اللہ العظیم کے الفاظ کے بارے میں علماء نے دو موقف بیان کیے ہیں. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل علم یسأل عنہ اہلہ، ہر علم کے بارے میں اس کے متخصصین سے سوال کیا جائے اور پوچھا جائے. فقہ جو ایک عظیم علم ہے، حدیث جو ایک عظیم علم ہے، اسی طرح قرآن
یہ ان سب سے عظیم علم ہے۔ قرآن مجید کا پورا علم تلقی اور مشافہہ سے حاصل کیا گیا ہے، اور تلقی اور مشافہہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روبرو اساتذہ سے سیکھا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھا نہیں جاتا، اور جس طرح اساتذہ نے پڑھایا ہے اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں قل صدق اللہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ وقف لازم ہے، وقف جبریل ہے، اور وقف جبریل کا معنی یہ ہے کہ یہاں تک جبریل علیہ السلام نے اللہ عز و جلال کی کلام سنائی اور پھر وہ چلے گئے۔ تو قل صدق اللہ، کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اور جبریل وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اب قل کا جو مقولہ آئے گا کہ کہو صدق اللہ، تو صدق اللہ کہہ دیا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قرائے کرام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے کلام کی تصدیق کرنا، صحیح بخاری کی روایت سے بھی استدلال لیا گیا ہے۔ 1374 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سوال کیا جائے گا مومن سے کہ تمہارا رب کون ہے، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور تمہارا دین کیا ہے، اس سب کے سب جواب دے گا۔ تو جواب دینے کے بعد فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو اس وقت بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وصدقت بہ وعملت بما فیہ، میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تصدیق کیسے کی؟ کہ اللہ عز و جلال نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، عمل سے بھی تصدیق کی اور زبان سے بھی تصدیق کی۔ اس لیے اگرچہ بعض علماء نے اس پہ سختی کی ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں، لیکن قرائے کرام جو اسانید کے ساتھ قرآن پڑھانے والے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید جو عموماً پڑھائے جاتے ہیں اور لکھے بھی پرنٹ شدہ قرآن مجید ہیں، اس کے آخر میں بھی بسا اوقات لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے دیگر آثار جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگلا سوال بھائیوں کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں روٹر قوم میں کام کرتا ہوں، میرا نام سنا سوال ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ غیر مسلمانوں کو ان کے تہوار کو وش کرنا کیسے، یا ان کو رپلائی دینا، یا ان سے کھانے پینے کی اشیاء لینا۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار کے تہوار میں شریک ہونا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو ان کا مذہبی تہوار ہے، اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے، آپ ایک ایسے تہوار میں شریک ہوتے ہیں جو اس بنیاد پہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ اس پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ اس گناہ میں شریک ہیں اور اس عقیدے کو یا اس نظریے کو یا اس سوچ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں اور اس میں شریک ہوتا ہوں۔ لہذا کفار کے مذہبی پروگراموں میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے۔ تہوار کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الجامع میں روایت ہے، انی ارید ان اخالف، میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ان کی خوشی کی مخالفت کروں۔ تو نان بلیورز جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی مذہبی خوشی میں شریک ہونے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے
کہ جو غیر مسلم کی خوشی میں انڈا بھی پیش کرتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہوگا جتنا کافر کا کفر ہوگا۔ اس لیے اس بات میں احتیاط کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنا سوال رکھا۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، دوسرا کوئی سوال کوئی اور ہے نہیں؟ تو اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے سوال پوچھیں آپ کا، شیوخ اگر مناسب سمجھتے ہیں جواب دیں گے۔ بہن پوچھتی ہیں، نبی نے کہا اوندھے نہیں سونا جہنمی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اوندھے نہیں سونا، اوندھے نہیں سونا، اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اسی طرح پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ نوم الجہنمیین، یہ جہنمیوں کا سونا ہے، تو اس لیے اس طرح سونے سے منع فرمایا گیا۔ اگلا سوال ہے السلام علیکم، میں انڈیا سے کسی کہتا ہوں، میرا نام اسلام الدین ہے۔ شیخ میرا سوال جو ہے وہ توحید اسماء و صفات کے مطابق ہے، جو ہم اللہ کریم بھی کہتے ہیں، نبی کریم بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے فرق کریں سب میں؟ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ خالق مخلوق کے اندر بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو رؤوف کہا، رحیم کہا، تو وہ مخلوق کی صفات ہے، خالق کی نہیں۔ خالق کی جو صفات ہوگی وہ خالق کے ساتھ ہی بنتی ہے، لیکن جو مخلوق کی صفات ہے اس کا دائرہ وہ مخلوق والا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، خالق و مالک بھی دیکھتا ہے، ہمارا دیکھنا اور خالق کا دیکھنا، ہمارا سننا اور خالق کا سننا، تو وہی معاملہ اس میں ہے۔ جب اللہ کو کریم کہا جائے گا تو اس میں وہ کرم ہے جو خالص اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ کہے جائیں تو وہ مخلوق کا ہے۔ آپ مخلوق ہیں اور آپ کے ساتھ وہی دائرہ اس پہ استعمال ہے، واللہ اعلم۔ ویسے بھی یہ شبہ اس وقت انسان کے سامنے آتا ہے جب وہ صرف الفاظ کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا تھا کریم ابن الکریم۔ اب وہ سارے کے سارے انبیاء ہی ہیں جن کو کریم کہا گیا، یہ تو انبیاء کی ذات ہے، خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بلکہ روایت ہے موقوفاً کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے خیر کا، لا یعطی اللہ الا لعبد کریم عندہ، کہ صبر اس خیر کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نوازتے اس کو ہیں جو اللہ کے ہاں کریم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے۔ ہاتھی کے پاؤں اور چیونٹی کے پاؤں میں لفظ پاؤں تو مشترک ہے، لیکن ہاتھی کا پاؤں اور چیونٹی کا پاؤں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح الفاظ کے اتفاق سے اس کی ماہیت اور حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی، جس طرح خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی، اس طرح اس کے ناموں اور صفات میں برابری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان ناموں کے مفاہیم میں برابری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسی ہیں کہ ما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے اس کی عظمت اور شان کو لائق ہے، اور مخلوق کی صفات وہ ہیں جو اللہ عز و جلال نے پیدا کی اور ان کے اندر وہ صفات رکھی۔ تو خالق اور مخلوق کے صفات میں اور ناموں میں اور ذات میں، یہ تینوں میں اسی طرح کی فرق ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خالق ہے اور باقی ساری مخلوق۔ وقت کی کمی سے انشاءاللہ تعالی ہم آخری 2 ہی سوال لے پائیں گے، تو پھر لیڈیز کی طرف سے ایک سوال ہوگا اور پھر آخری سوال بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے جو یہ کہتی ہے کہ تشہد میں انگلی ہلانا اور رفع الیدین کرنا
ابو حنیفہ کے قریب نہیں ثابت ہے، تو اسے یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ محمدی ہونے کے ناطے سنت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، سب سے زیادہ کیسے اس کو ثابت کر سکے؟ ایک بار پھر سے اپنا سوال مختصر سے انداز میں اس کو رکھیں۔ رفع دین اور تشہد میں جو انگلی ہلانے کی جو حرکات ہے، وہ ہم جو نہیں کرتے ہیں جو لوگ، اور کہتے ہیں کہ ہم 4 امام میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں، جس میں وہ ثابت نہیں ہے، جو ان کے قریب محمدی ہونے کے ناطے بھی ثابت نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کو یہ یقین کیسے دلائے کہ نبی کی سنت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے 4 امام سے بھی زیادہ؟ اس سوال کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور یہ ایک عمدہ سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ 2 سے 3 منٹ اگر توجہ سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ رفع الیدین کے بارے میں 1 نہیں 2 نہیں 210 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، او حیال اذنیہ، یا اپنی کانوں کی لو کے برابر۔ اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 1 نہیں، صحیح بخاری میں کتنی روایتیں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ تو جن کو سچی محبت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو بھی ان کی بات مانتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح احادیث کی روشنی میں رفع الیدین کرنی چاہیے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے تشہد، تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی، ایک عورت نے یا گواہی دی تو نے، یہ لفظ ہے تشہد۔ تو تشہد میں انگلی کو جب اٹھاتے ہیں، ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تو اس وقت آپ کو انگلی اٹھانی چاہیے، یہ منکر روایت ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو شروع سے لے کے حتی یسلم، سلام کہنے تک آپ 2 طرح اپنی انگلی کو رکھ سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کو حرکت دیتے رہیں، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو خم دے کے آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں، اور دونوں روایتیں ہی صحیح ہیں۔ آخری بات جو تیسری میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر یہ جو رویہ اس وقت اختلاف کا ہے، افتراق کا ہے، تفرقہ بازی کا ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نہ یہ لڑائی سے دور ہوگا، نہ یہ گالی گلوچ سے ہوگا، نہ اختلاف سے ہوگا، یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے سے ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، اور 150 ہجری کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ 93 کو پیدا ہوئے ہیں، اور 179 کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 150 کو پیدا ہوئے ہیں، اور 204 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں، اور 241 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی تک کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر 80 ہجری کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو بلا شبہ کو 20 سال میں ان کے علم کے اور ان کی دانش اور ان کی عقل مندی کے جاننے والے وہ لوگ، ان کی پیروکار جو ہے، ان کو حنفی کہا جانے لگا،
گویا کہ یہ ابتدا 100 کے لگ بھگ ہے۔ اگر امام مالک 93 کو پیدا ہوئے ہیں تو 20 سال کا آپ اضافہ کر لیجئے۔ میں نے ویسے 20 کہا ہے، وگرنہ احناف تو کہتے ہیں سن رشد 25 سال کی ہوتی ہے۔ تو 93 کو پیدا ہوئے تو 113 تک مالکی دنیا میں سامنے آئے۔ جو فالورز تھے امام مالک کے ان کو مالکی کہا جانا۔ امام شافعی اگر 150 کو پیدا ہوئے ہیں تو 170 تک فالورز کو شافعی کہا جانے لگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں تو 183 تک ان کے فالورز کو حنبلی کہا جانے لگا۔ صرف 3 سوال ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 80 ہجری کو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں، اور 80 ہجری تک لوگ کون تھے؟ حنفی تھے۔ اس وقت تک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیا وہ مالکی تھے؟ اس وقت تک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو 93 کو پیدا ہوئے۔ کیا وہ شافعی تھے؟ اس وقت تک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی 150 میں پیدا ہوئے۔ کیا وہ حنبلی تھے؟ وہ بھی 163 میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تو امام پیدا نہیں ہوئے تھے، فالورز کہاں سے آنے تھے؟ یہ پہلا سوال غور سے انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات، کیا جو 80 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے، اسلام پہ زندگی گزاری، فوت ہو گئے، وہ جنت میں جائیں گے؟ صحابہ بھی ہے، تابعین ہے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، اور ان چاروں فرقوں میں سے کسی کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی کیونکہ یہ تھے ہی نہیں، تو آج آپ بھی اگر بغیر لڑائی کے، بغیر فساد ڈالے، قتل و غارت اور گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، سب علماء فقہا کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت دیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ بات کہہ دے کہ چونکہ ان کا تو کسی مذہب کی طرف، کسی مسلک کی طرف نسبت نہیں تھی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو میرے بھائی اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تفرقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ علماء امت، فقہائے اعظام، ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میری بات جب حدیث کے مخالف ہو تو دیوار پہ مارتا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہو کہ میرا مذہب ہو، اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میری بات حدیث کے مخالف ہو تو جان لو ان عقلی قد ذہب، کہ میری عقل ہی چلی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ امت کو لڑائیوں سے بچائے، فساد سے بچائے، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھی تو وہ اپنا جو دیوبند اپنی شلوار جو ہے وہ کرنے سے نیچے لٹکا کے پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ ایک بار، دوسری بار اور 3 بار انہوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ تو ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دیوبند یا اپنی شلوار کرنے سے نیچے لٹکا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ صرف نماز تو قبول نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار وضو کرنے کے لیے کیوں کرا؟ کیا وضو کی اگر ہم اپنا جو کپڑا کرنے سے نیچے لٹکائیں گے تو وضو بھی نہیں رہے گا اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس بات میں تو دو رائے نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو بھی مرد تہبند، چادر یا شلوار جو کچھ پہنتا ہے اگر ٹخنوں سے نیچے ہو، خواہ مسجد میں ہو، بازار میں ہو یا گھر میں ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی سا جہنم میں جائے گا۔ اس بات میں تو دو رائے نہیں، جو کہ حدیث کی نص آ گئی۔ رہا آپ نے جو حوالہ سنن ابی داود کا دیا ہے، جس میں آپ کے بقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وضو کرے۔ اس روایت میں علماء نے کلام کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کی سزا چونکہ الگ آئی ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو مسبل ازار ہوتا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنی چادر کو یا شلوار کو اللہ عز و جلال اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی اس کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ تکبر کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروگرام کے اختتام پر اور خلاصہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب احمد حامد کو کہ وہ آئیں اور آرگنائزرز کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اپنے اظہار خیال پیش کریں۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے۔ آپ کے چند لمحات ہی میرے محترم اور مکرم حامد بھائی کو چاہیے ہوں گے، اب 2 منٹ ذرا تشریف رکھیے۔ یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو جب اس نے جانا ہوتا ہے تو اجازت دے کے جاتا ہے۔ تو آپ تو بہت اچھی اچھی باتیں علماء سے سنی ہیں، تو میں طالب علم بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ چند منٹ تشریف رکھیے اور بھائی کی مکمل بات سن لیجئے۔ ویسے آپ کے سوال تو ختم ہو گئے، ہمارا تو جی چاہتا ہوتا ہے کہ دین کے مجلس لگی رہے، تو بہت لمبی ہو جائے مجلس، کتنا ہی انسان کو دین سیکھنے اور سکھانے میں لذت ملتی ہے۔ ایک سوال میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ آپ سے میں بھی سوال کر سکتا ہوں بھائی ہونے کے ناطے سے؟ ہو سکتا ہے چند ہی چھوٹے مجھ سے ہوں گے، باقی تو سارے محترم ہی بیٹھے ہیں۔ کر سکتا ہوں سوال؟ بولتے نہیں، لگتا ہے بھوک لگی۔ اچھا، آپ نے جو باتیں سنی ہیں، آپ نے کو دل سے کو وعدہ بھی کیا ہے کہ کم از کم ہم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب پوری کی پوری ضرور پڑھیں؟ آپ نے عہد کیا اپنے دل میں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے بھی پڑھی ہوگی، ان سے ذرا کھلوانے دیجیے۔ انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ۔ اگر آپ بھائی اور بہنیں سیرت کی کتاب ایک مرتبہ مکمل کر لیں تو یہ 2 دن کی کانفرنس کی کامیابی اللہ کے فضل سے اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ اور یہی میری گزارش ہے کہ آپ جب تک خود نہیں پڑھتے اور جب تک معمول نہیں بناتے، دیکھیں پرانے جو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی، مائیں جو ہوتی تھی نا وہ انبیاء کے قصے سناتی، ان کو آتے تھے تو سناتی تھی، صحابہ کے قصے سناتی، صحابیات کے قصے سناتی۔ وہ ٹیچر نے سوال کیا نا کلاس میں، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا میں ڈاکٹر بنوں۔ کہتا بیٹا بہت اچھا۔ اچھا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا میں انجینئر بنوں گا۔ کہتا بیٹا بہت اچھا۔ اچھا بیٹا بنو گے؟ کہتے میں صحابی بنوں گا۔ ہاں، پریشان سا ہو گیا استاد۔ کہتے پتہ ہے بیٹا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے میری ماما نے کہا تھا دنیا میں سب سے نیک، اللہ کے ہاں سب سے پیارا اور کائنات میں سب سے سچا اور سب کا خیر خواہ اور ہمدرد اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ صحابی ہے، اس لیے میں صحابی بنوں۔ معصوم بچہ ہے،
یہ کس نے اس کو بات بتائی؟ ماں نے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں آپ نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوا ہے کم از کم یہ ٹائٹل چینج کر کے قرآن لاؤنج بنا دیں، حدیث لاؤنج لکھیں، سیرت لاؤنج لکھیں۔ آپ نے کتنی مہنگی سے مہنگی ایسیسریز گھر میں رکھی ہوں، میں آپ سے گزارش کروں ایک منی لائبریری بنائیں اس میں کم از کم قرآن مجید، اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن اردو یا انگلش میں، کتب ستہ اور سیرت کی کتابیں ضرور رکھی اور صحابہ کی زندگی۔ اب کھانا کھاتے ہیں، آؤٹنگ بھی کرواتے ہیں بچوں کو، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، زیادہ نہیں، گنتی کے 15 منٹ ہر روز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے بعد، یا ویسے بیٹا یہ 2 صفحے پڑھنے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد دیکھیے گا بچوں کی تربیت اور ان کی روحانیت کس طرح پنپتی ہے۔ آپ کے وہ سارے شکوے حل ہو جائیں گے جو ہم 10 سالوں سے شکوے کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ دین کی طرف نہیں آ رہا، وہ اس طرح آئے گا جب ایک ماحول بنائیں گے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ بہت معذرت شیخ آپ کی بات میں ماشاءاللہ شیخ نے میری دوسری بات نے بتا دی آپ نے آلریڈی، تو میں بھی اسی کو لے کر آیا تھا کہ بے شک یقیناً آپ کا یہاں ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سابق یا ایک انجام ہے، یعنی آپ ایک دلیل دیتے ہیں کہ آپ کی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ لیکن منتظمین کی طرف سے ایک میسج، ایک پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ یہ 2 دن کی محبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن پوری زندگی بھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سب یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہی سیرت النبی کی ایک کتاب مکمل انشاءاللہ فل پلان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، صرف خوشبو آ رہی ہے افغان کباب سے، بس آواز نہیں آ رہی ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل اور رحم سے ہم اس کانفرنس کو آپ تک لائے ہیں، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں حکومت دبئی کا، اسلامک افیئرز اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ کا، جس نے ہمیں تصریح دی، جس نے ہمیں اپروول دیا اس پروگرام کو آپ تک لانے کا۔ اور بے شک ہم ہمارے شیوخ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول کر دے، آپ کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت سے بخش دے انشاءاللہ۔ ہم آپ سب کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا کانفرنس امن کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھیم پر، ہمارے سینوں میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، حتیٰ کہ ہماری آخری سانس بھی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ پر ہوگی، محمد رسول اللہ پر ہوگی، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔